الحمدللہ حمدا کثیرا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد تسلیما مزیدا اما بعد 1444 ہجری کا یہ رمضان مبارک ہم سب مسلمانوں کے لیے زیادہ نیکیاں کمانے والا، اجر و ثواب حاصل کرنے والا ہو، اس میں اللہ تعالی ہماری پوری طرح سے مدد فرمائے۔ جو لوگ ہمارے اس رمضان کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے تو جانتے ہیں کہ مکمل پورے رمضان بھر کے لیے ایک سلیبس ہمارا ہوتا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے جس کو پڑھاتے ہیں تقریباً 25 دن تک۔ 26ویں 27ویں دن امتحان ہوتا ہے، پھر اگلے 28ویں یا 29ویں دن انعامات بھی ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس سال مختلف زبانوں میں اردو، تیلگو، ہندی، نیپالی، بنگالی، پشتو، تامل، اس طرح اور مختلف زبانوں میں رمضان میں آپ تمام مختلف زبان والے بھائیوں کو پڑھانے کے لیے جو سلیبس، جو نصاب تیار ہوا ہے وہ ہے اصول ثلاثہ، جیسے کہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اصول ثلاثہ، اصول بنیادی باتیں، مول وشے، وہ جو پلر کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ثلاثہ ہم سب کو معلوم ہے، کس کو کہتے ہیں؟ 4 کو، 3 کو کہتے ہیں۔ اصول ثلاثہ، 3 بنیادی باتیں۔ کون سی ہیں وہ بنیادی باتیں؟ ابھی ہم اس میں پڑھنے والے ہیں، لیکن اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی تھوڑی سی دور ہو جائے۔ اصول ثلاثہ، یہ کتاب آپ کا رب کون ہے، آپ کے نبی کون ہیں، اور آپ کے دین اسلام کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے۔ رب، نبی اور یہ 3 الفاظ کچھ یاد آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کہیں کچھ پوچھا جائے گا؟ ہاں، قبر میں، جی ہاں۔ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ سوالات جو قبر میں ہونے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ سوچئے کتنی اہم چیز۔ لیکن اس کتاب کو جب ہم پڑھیں گے نا تو جیسے آپ دیکھتے ہیں الدرس الاول، پہلا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا شارٹ میسیج ہے جس کے اندر 4 باتیں بتائی گئی ہیں، 4 مسائل کر کے۔ اس کے بعد آپ ادھر دیکھ رہے ہیں دوسرا درس، اس کے اندر 3 اور دوسری باتیں بتائی گئی ہیں جو بڑی اہم ہیں، ہم کو جاننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو درس ہے، نیچے تیسرا درس، یہاں پر ایک اور بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا درس ہے، فَإِنْ قِيلَ لَكَ، اگر تم سے کہا جائے، مَلْ اُصُولُ الثَّلَاثَةِ، وہ 3 بنیادی اصول کیا ہیں، الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جن کا جاننا انسان پر واجب ہے۔ یہاں سے ہماری اصل کتاب شروع ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں وضاحت بیان کی میں نے؟ تاکہ جب ہم پڑھنے لگیں گے تو سب سے پہلا سبق آپ پڑھیں گے 4 مسائل، 4 مسئلے۔ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ارے مول صاحب تو اب تک تو کہہ رہے تھے کہ 3 بنیادی باتیں بتائیں گے اور ابھی 4 مسئلے سمجھا رہے ہیں، یہ کیا؟ تو اس لیے وہ جو 3 بنیادی باتوں کا جو اصل سبق پورے مہینے بھر میں ہم پڑھنے والے ہیں، وہ 3 بنیادی باتیں کس بارے میں ہیں؟ رب کون، نبی کون، دین کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ چوتھا روزہ جب ہم افطار کر لیں گے چوتھے درس سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 3 درسوں میں آئیے بڑی اہم باتیں سمجھاتے ہیں آپ کے سمجھ میں آنے کے لیے۔ فرزند انس نے پاور پوائنٹ میں اس کو بنایا ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے۔ آج کا پہلا سبق، وہ 4 مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیا کیا ہیں وہ؟ ذرا اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، علم۔ نمبر 1 کیا ہے؟ علم اور معرفت میں فرق ہے، نالج اینڈ انفارمیشن۔
ان دونوں میں بہت فرق ہے. علم وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو, جس پر ہم عمل بھی کریں. ہماری بات سمجھ میں؟ علم دلیل کے ساتھ. کس چیز کا علم؟ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور دین اسلام کے بارے میں. تو جو چیز ہمیں 4 مسائل جو ہم کو جاننا واجب ہے, ان میں سے پہلا مسئلہ علم ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم. کس چیز کا؟ کمپیوٹر کا, ڈاکٹری کا, انجینئرنگ کا, یہ سب بعد میں. علم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور دین اسلام کے بارے میں. دوسرا مسئلہ, 4 مسئلے کہے نا. پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو, کیا ہے؟ علم. دوسرا مسئلہ عمل. کیا مطلب؟ جو علم ہم نے حاصل کیا اس عمل کے مطابق, اس علم کے مطابق کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے. جی ہاں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ 4 مسئلے جاننا ہم پر واجب ہے. پہلا مسئلہ علم, دوسرا عمل, تیسرا ہے دعوت. کون سی دعوت؟ بریانی کی, کھانے کی, عقیقے کی, ولیمے کی. جو علم ہم نے حاصل کیا, جس علم پر ہم عمل کر رہے ہیں, اس کی دعوت دوسروں کو دینا, اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. جی ہاں. کتنے مسئلے ہو گئے؟ علم, عمل, دعوت. چوتھا کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ صبر. جی ہاں, صبر. علم حاصل کرنے کے لیے صبر, علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے صبر, اس علم و عمل کی دعوت دوسروں کو دینے کے لیے بھی صبر, اور دیتے ہوئے, دینے کے بعد ان کی طرف سے جو کامنٹس آئیں گے, جو ڈس لائک کر کے وہ لوگ آپ کی کسی بات کو ڈس لائک کریں گے, تو کون کیا بھی اس کو بتاتا ہوں میں. اس طرح سے نہیں, صبر کے ساتھ. اس کی کیا غلط فہمی ہے دور کرنے کے لیے, اس نے ہماری اچھی بات کو بھی کیوں نہیں سمجھا, سمجھانے کے لیے ہمیں صبر کا. اگر وہ گالی گلوچ پر آ جاتا ہے, جس کو ہم نے علم سکھایا, جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں, وہ اگر ہمارے خلاف کچھ گالی گلوچ پر آتا ہے تو بھی صبر کرنا. اگر کچھ ہاتھا پائی اس کی طرف سے شروعات ہوتی ہے تو بھی اچھے طریقے سے جواب دیتے ہوئے صبر کرنا. تو صبر علم حاصل کرنے میں بھی, عمل کرنے میں بھی, دعوت دینے میں بھی, اور دعوت دینے کے بعد جو رکاوٹیں یا جو مشکلات پیش آئیں, ان سب چیزوں پر بھی صبر کرنا ہے. اب 4 مسئلوں کا علم ہوا نا. کیا کیا بولیے؟ علم, نمبر 2 عمل, نمبر 3 دعوت, نمبر 4 صبر. کیا دلیل ہے یہ؟ شروع میں کیا کہا تھا؟ ان 4 مسائل کا جاننا واجب ہے کہا نا. تو دلیل کیا ہے اس کی؟ دیکھیے دلیل. ابھی امام صاحب نے پہلی رکعت میں تلاوت کی تھی نا. کیا ہے وہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. اگر اس خسارے سے کوئی بچے ہوئے ہیں تو کون ہے؟ تو فرمایا الا الذین آمنوا, الا الذین آمنوا. ایمان. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایمان بغیر علم کے نہیں آئے گا. ایمان بغیر علم کے نہیں آئے گا. یہاں ایمان جو اللہ نے ذکر کیا ہے تو یہ آنے کے لیے بھی علم ضروری, اس لیے علم کا بھی یہاں پر ذکر ہوگا. یہ سب سے پہلی چیز. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عمل کی بات آئی, دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ.
حق کی وصیت کرنا، حق کی دعوت دینا۔ حق کی دعوت کیا چیز ہے؟ یہی دین اسلام، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جو علم ہم نے حاصل کیا اور جس پر عمل کر رہے ہیں اس کی دعوت دوسروں کو دینا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ان سب راستوں میں آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کرنا۔ خود ہم ہی صبر کرنا نہیں، آگے والے کو بھی صبر۔ مولوی صاحب آپ بولے تعویذ نکال دو، یہ شرک ہے، توحید پہ رہیں گے، نکال دیا، میرا سر درد زیادہ ہو گیا، بچے کو پیشی زیادہ ہو گئی، وہ ہمارا بچہ پھر 4 دن سے لگاتار ہسپتال میں ہے، لوگ شکایت کریں گے۔ جب آپ توحید کی دعوت دیں گے تو ان کو صبر کی تعلیم بھی دینا، ان کو بھی صبر کی وصیت کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ سورت کون سی سورت؟ سورۃ العصر کتنی اہم سورت ہے کہ ہم انسانوں کو خسارے سے بچانے کے 4 نسخے اس میں بتائے گئے ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ یہاں ان الانسان لفی خسر اللہ نے کہا نا، سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ خسارے سے بچنے والے کون ہیں وہ بھی بتایا نا۔ کون ہیں؟ جن کے اندر یہ 4: علم، عمل، دعوت، صبر۔ تو یہ سورت کتنی اہم ہے، دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالی اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورت کو نازل کرتا تو یہ ایک سورت کافی ہو جاتی۔ اللہ اکبر! تو غور کیجئے اس سورت کی اہمیت کتنی ہے۔ اور وقت ختم ہونے آ رہا ہے، ورنہ اس سورت کی تفسیر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام، صحیح حدیث میں ثابت ہے، صحابہ اکرام آپس میں جب کچھ دیر کے لیے ملاقاتیں کر لیتے، پھر جدا ہو کر جانے لگتے، ایک دوسرے کو یہ سورت سنا لیتے تاکہ خسارے سے بچنے کے ان 4 اہم مسئلوں کی تاکید ہو جائے، ایک دوسرے کو اس کا سبق اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اب ان 4 میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کیا ہے؟ علم۔ قرآن کے بعد حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے اول نمبر کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے نا؟ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، علم کی ضرورت قول و عمل سے پہلے۔ علم کی ضرورت کس سے پہلے؟ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ ابھی یہ سیڑھیاں اتر کے آپ کو جانا ہے نا، ہاں، لائٹ بند کر دی جائے پوری طرح سے، آپ سے کہا جائے کہ بھائی نیچے آ جائیے، آپ وہاں آپ کو ہم ٹارچ لائٹ دے رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ٹارچ لائٹ یہاں اوپر دو تاکہ ہم پھسل کے نہ گریں، بھٹک کے نہ جائیں اندھیرے میں، پہلے ہمیں ٹارچ دو تاکہ روشنی میں ہم چل سکیں۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں 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 آخر میں مل جائے گا آپ کو، گھنے جنگل میں کانٹوں دار راستے میں آپ کو چلنا ہے اور اندھیرے میں چلنا ہے، لائٹ پہلے لیتے ہیں یا ادھر پہنچنے کے بعد لیتے ہیں؟ ہاں بھائی، مثال سمجھ میں آئی کچھ؟ ایسے ہی ہم کچھ بات کہیں یا کچھ عمل کریں اس سے پہلے علم کی ضرورت۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مول صاحب میں گیا عمرہ کر کے واپس آ گیا، بعد میں معلوم ہوا مجھے کہ سر کے بال بھی بنانا تھا۔ اب کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ پہلے کیوں نہیں پوچھا تم نے عمرہ جانے سے پہلے؟ عمرہ جانے سے پہلے سوال آپ کو کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے اس میں، کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا ترتیب ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسی غلطی کرتے نہیں کرتے؟ ہونے کے بعد اب رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے احکام و مسائل سب ہم کو جاننا ہے، سیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، ٹک ٹاک، سارے کچرا دیکھنے میں لگے رہیں گے، لیکن
ایسی ضروری چیزیں. مول صاحب آج دوپہر میں سو گیا تھا نا میں, تو اٹھنے کے بعد غسل کی ضرورت پڑ گئی, میں سمجھا اب میرا روزہ ٹوٹ گیا اس لیے میں کھا لیا پی لیا. آتے ہیں ایسے فون. بھائی چلیے پہلے سے آپ نے مسئلے سیکھ کر نہیں رکھے, جب ایک غلطی ہوئی, ایک مسئلہ پیش آیا کہ نیند کی حالت میں آپ کو احتلام ہوا, جاگتے ہی کسی عالم سے رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ لیں. اپنے آپ میں کیوں سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھانے پینے کیوں لگ گئے؟ پہلے جو تھا وہ غلطی سے تھا, آپ کے اختیار سے نہیں تھا, روزہ حقیقت میں نہیں ٹوٹا. لیکن اب آپ نے جو جان بوجھ کر کھایا نا, اس میں روزہ بھی ٹوٹا, آپ گنہگار بھی ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ علم کس سے پہلے ہے؟ قول و عمل سے پہلے. اب دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بھی دلیل لاتے ہیں, سورہ محمد کی آیت, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بخشش طلب کرو. گناہوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا یہ ایک عمل ہے نا, ایک نیکی کا کام ہے نا, لیکن اس کا حکم پہلے ہے یا علم کا حکم پہلے ہے؟ ہاں, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. عمل کا ذکر بعد میں, علم کا ذکر پہلے ہے. بدأ بالعلم, اللہ نے یہاں علم سے اپنی بات کا آغاز کیا. آج پہلا سبق جو ہم نے سنا اس کا خلاصہ اگر کہیں تو ہم مسلمانوں پر کتنے مسائل کا جاننا ضروری ہے؟ کیا کیا؟ علم. نمبر 2 عمل. نمبر 3 دعوت. نمبر 4 صبر. علم کس چیز کا؟ اللہ کے بارے میں, اللہ کے نبی کے بارے میں, دین اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ جاننا. یہ 4 مسائل جاننا واجب ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ سورہ عصر. سورہ عصر میں علم کی دلیل کہاں پر ہے؟ الا الذین آمنوا. آپ دیکھیں اردو ترجمے کے اندر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, جو ایمان الگ کلر ہے نا. اچھا, دوسرا عمل, اس کی دلیل وعملوا الصالحات. تیسرا دعوت وتواصوا بالحق. چوتھا صبر وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ اگر اللہ اپنی مخلوق پر حجت کے طور پر صرف ایک سورت نازل کرتا, کون سی ایک؟ والعصر, تو بھی کافی ہو جاتی. اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے خسارے سے بچنے والی چیزیں بتا دیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کہ علم کس سے پہلے؟ قول و عمل سے پہلے. اس کی بھی دلیل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. انشاءاللہ کل کے درس میں دوسرا سبق اور کچھ دوسری نئی باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں اس علم سے نفع پہنچائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.